من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو اپنے رب کے بخشش کی جانب، وجنت، اور جنت کی جانب۔ جنت کیسی؟ اللہ نے کہا عرضھا، جس کا عرض عرض سمجھتے ہو یعنی جس کی لمبائی اور چوڑائی، کہتے ہیں عرضھا السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی آسمان اور زمین جتنے لمبے چوڑے میں بیچ میں جتنا خلا ہے، آری بات سمجھ میں؟ جنت اتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال ہمیں دیا ہم کو سمجھنے کے لیے، ورنہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے جنت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ لمبی چوڑی جنت ہے۔ اور ایک جنتی کو جو جنت دی جائے گی، یہ جو دنیا ہے، اس دنیا سے 10 بڑی گنی دنیا کے برابر۔ اب جو ہے یہ کہہ رہی ہے، نرگس کہہ رہی اتنی بڑی جنت ہم کیا کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو انسان کا جو عقل کا جو دائرہ ہے جہاں تک رہتا ہے وہیں تک سوچتا ہے۔ نہیں، یہ مثال میں تم سے کئی بار دے چکا ہوں، جیسے انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی ماں کے پیٹ ہی ایک دنیا ہوتی ہے، اس لیے جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لاتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، یعنی ہماری دنیا چھوٹ گئی، ہماری دنیا چھوٹ گئی۔ اسے ماں کے پیٹ میں کہا جائے، وہ دنیا تو دیکھا نہیں ہے کہ بھائی اسے باہر تشریف لاؤ گے نا تو جو تمہاری ماں کا جو پیٹ ہے دنیا، اس سے کئی بڑی گنی دنیا باہر میں موجود ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ کہے گا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ وہ اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، اس چیز کو وہ دیکھا ہی نہیں، اس لیے اس کو یقین نہیں آتا، اور وہ بھی سوچتا ہے کیا کروں گا اتنی بڑی دنیا، میرا تو گزر بسر تو یہی ہو رہا ہے، یہی مزہ آ رہا ہے میرے کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن جب باہر تشریف لاتا سوچتا یار میں نے کس چیز کے پیچھے دل لگائے بیٹھا۔ اسی طرح سے جب یہاں سے چلے جاؤ گے، خدا کی قسم سوچو گے ہم نے کس کے پیچھے دل لگائے بیٹھے۔ وہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ اس دنیا کے پیچھے دوڑ مت لگاؤ، دوڑ آخرت کے لیے لگاؤ۔ کس کے لیے لگاؤ؟ آخرت کے لیے۔ فرمایا اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی کن کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، ٹھیک، آسانی میں، والضراء تکلیف میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ تو جنت ان لوگوں کو بھی دی جائے گی، ہے نا، متقین۔ اللہ نے فرمایا کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین۔ متقین میں سے کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ بھی ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، سختی ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، خوشی ہو، ہے کہ نہیں؟ اور غصہ جب ان کو آتا ہے تو غصہ کو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، غصے کو دباتے ہیں، غصہ نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی وہ غصہ نہیں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور لوگ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی بری بھلی بات کہہ دیتے ہیں، وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں، اس کو معاف کرتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے، دل میں نہیں رکھتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت تو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، نیک کون لوگ ہیں؟ فرمایا والذین اذا فعلوا، جب وہ لوگ کوئی برائی کریں، فاحشۃ کوئی برائی کریں، بے حیائی کریں، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کرے اپنے آپ پر، یعنی کوئی ان سے ظلم ہو جائے یا بے حیائی کا یا برائی کا کوئی کام ہو جائے، کوئی گناہ ان سے ہو جائے، تو وہ اس گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں تو گناہ کرنا ہے اور اس گناہ پر ڈٹ جانا ہے۔ یاد رکھو کبھی بھی جب آدمی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ پر ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ لیکن جب آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، صدور ہو جاتا ہے، اور انسان اس پر شرمندہ ہوتا ہے، اس پر اڑا نہیں رہتا ہے، ساری بات سمجھ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور ان کے توبہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو گناہ تو ہوگا ہی، انسان ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، ساری بات سمجھ میں، لیکن گناہوں سے توبہ کرنا ہے اور اس گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، گناہ پر ڈٹنا نہیں ہے، گناہ پر اڑنا نہیں ہے۔ اسی فرمایا کہ اور جب وہ لوگ کر بیٹھیں فاحشتن، کوئی بے حیائی یا برائی، ترجمہ کر لوں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر ظلم کر لیں، ذکر اللہ،
وہ کیا کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے مگر اللہ، یعنی اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ولم یصروا، اور وہ اڑے نہیں رہتے، علی ما فعلوا، جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، اور وہ لوگ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر کے کوئی گناہ کرتے ہیں اور اس پر ڈٹے نہیں رہتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ان کو شرمندگی ہوتی ہے اور اس پر وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا اولئک جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرت، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں یہ لوگ کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کے بہترین اجر ہے، عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق کہ تم سے پہلے کچھ لوگ یا کچھ فریق گزر چکی ہے، کچھ جماعتیں گزر چکی ہیں، تحقیق کہ تم سے پہلے کچھ جماعتیں گزر چکی ہیں، فسیروا فی الارض، پس تم لوگ چلو زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ تم اس دنیا میں آئے ہو، تمہارا اس دنیا میں آنا کوئی انوکھا یا کوئی عجوبہ نہیں ہے، تم سے پہلے کئی سارے لوگ، ہزاروں لوگ، کروڑوں کروڑ کے لوگ آ چکے ہیں، لیکن تم دیکھو کہ تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں ان لوگوں میں سے جن جن لوگوں نے اپنے زمانے کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلایا، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، کتنا بھیانک انجام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بستی کو الٹ کر کے پلٹ دیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے سے، جبریل صلاۃ والسلام نے ایک چیخ ماری، تمام کے تمام لوگوں کا جگر پھٹ گیا۔ کسی بستی کو اس طرح سے ہلاک کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پتھروں کی، اور پتھروں سے مار مار کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو تم دیکھو یار کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کا کیا انجام ہوا ہے کہ نہیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کر کے تم اپنے بارے میں فکر کرو، تمہارا آنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ فرمایا پس دیکھو کیسا انجام تھا جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کا بیان ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے واسطے نصیحت ہے۔ ولا تہنوا، اور سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وانتم الاعلون، یعنی یہ جو جنگ احد میں مسلمانوں کی تھوڑی سی شکست ہوئی، اپنی تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے تھوڑی سی چوک ہو گئی تھی، جس کو میں تم کو پہلے بتا چکا ہوں۔ چوک کیا تھی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تیر اندازوں کو ایک ٹیلا پر متعین کیا تھا اپنی پشت کی جانب کہ تم لوگ اس جگہ کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا، لیکن مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو اچانک پشت کی جانب سے کافروں کو موقع مل گیا، ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ تو پھر بعد میں مسلمان جو ہے اس پر شرمندہ ہوئے، افسوس کرنے لگے ہم نے کیا غلطی کر بیٹھا۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ تم غم مت ہو، تم غم مت کرو اور تم جو سست نہ ہو۔ فرمایا ولا تہنوا، اور تم سست نہ ہو جاؤ، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو، صحیح معنوں میں تمہارے دل میں ایمان ہے تو تم سر بلند رہو گے، ہر جگہ تم رہو گے۔ آج کے زمانے میں مسلمان اگر ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان اگر رسوا ہو رہے ہیں، تو صحیح معنوں میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان نکل چکا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں ایمان اور یقین ہے ہی نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں پختہ یقین ہو جائے، پختہ ایمان آ جائے، مسلمان جو ہے نمازوں کو پابندی کرنے والا بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں آج بھی مسلمانی ہر جگہ رہیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف اعلان کر دیا تم ہی سر بلند رہو گے، کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے رہے تب۔ اگر تم ایمان والے نہیں رہے، ایک بات بتاتا ہوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اللہ سب کا مالک ہے، کافر کا بھی، مشرک کا بھی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کافر بھی اللہ کی مخلوق ہے، مسلمان بھی کیا ہے؟ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا مسلمانوں کے لیے، جہنم کو بنایا کافروں کے لیے۔ اور یہ بھی مانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ تو ایک بات بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں ڈالے گا، کافروں کو کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرق کیا ہے، کیوں فرق کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں، صرف اس لیے مسلمانوں کا نام عبداللہ ہے، صرف اس لیے مسلمانوں کا نام عبد الرحیم ہے، اس لیے کیا؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ظاہر سی بات یہ کوئی انصاف تھوڑی ہوا کہ نام کی وجہ سے یا گوشت کھانے کی وجہ سے اتنا بڑا بدلاؤ۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمانوں کو جنت اس لیے دے گا کہ مسلمان صرف اور صرف کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور کافر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اگر ایمان کی دولت ہوگی تو سب کچھ ہوگا، ایمان کی دولت نہیں کچھ بھی نہیں۔ اسے فرمایا تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم قرح، اور اگر تمہیں پہنچی ہے زخم، قرح زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ، پس تحقیق کے لوگوں کو زخم پہنچی ہے مثل اسی جیسا، یعنی جنگ بدر میں اگر تمہارے جو ہے ساتھی آج 70 شہید کیے گئے ہیں، صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہا ہے 70 شہید کیے گئے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو تمہارا جو دشمن تھا اس کا بھی اس سے پہلے جنگ بدر میں 70 کے 70 کا ہو گئے تھے، مارے گئے تھے، تو اس جیسے تکلیف ان لوگوں کو بھی پہنچی تھی۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ وہ دن ہے، یہ دن ہے نداولها بین الناس، ہم اس کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان کو موقع دیتے، کبھی ان کو موقع دیتے، کبھی ان کو جیت کرواتے، کبھی ان کو فتح کرواتے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض لوگ گواہ بن جاؤ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرے گا یا نہیں کرتا ہے۔